السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں سورہ علق چل رہا تھا، جس میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 11 تک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھ لیا تھا الحمدللہ۔ تو آج شروع کریں گے آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 15 تک ہم لوگ پڑھیں گے پوری تجوید و قواعد اور حرف کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية او امر بالتقوى۔ سب سے پہلے دیکھیے او، حمزہ واو زبر او۔ قاعدے کی طرف جائیں گے جو نورانی قاعدہ میں ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ تو یہاں پر بنتا ہے واولین کا قاعدہ۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے کون سا حرف ہے؟ حمزہ، اور حمزہ کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر، یعنی کہ فتحہ۔ تو واو ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو الف سے یا تک، اور اس کے اوپر اگر فتحہ یعنی زبر آتی ہے تو وہاں پر واولین کا قاعدہ بنتا ہے۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہے، واولین اور یائلین، جو کہ ہم لوگوں نے نورانی قاعدہ میں پڑھ لیا ہے۔ اگر کوئی بھائی اور بہن میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ پلیز میرے نورانی قاعدہ کا جو پلے لسٹ بنا ہوا ہے اس میں جا کر دیکھے، اس میں واولین کا الگ بتایا گیا ہے قاعدہ، اور یائلین کا قاعدہ الگ بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر واولین کا قاعدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اور واولین کو ہم پڑھتے ہیں نرم آواز کے ساتھ، جلد پڑھیں گے اور معروف کا بھی خیال کریں گے۔ تو یہاں پر ہمیں جلد ادا کرنا ہے۔ او امرا، حمزہ کے اوپر بھی زبر، میم کے اوپر بھی زبر اور را کے اوپر بھی زبر، تینوں کے اوپر زبر ہے۔ گویا ہم تینوں کو جلد پڑھیں گے، کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے۔ او امرا، او امرا، را کو پر رکھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ او امرا، او امرا بالتقوى، بالتقوى، با تا زیر، بت تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، بالتقوى۔ اب دیکھیے با کو تا سے ملائیں گے چونکہ تا کے اوپر تشدید ہے یعنی کہ شد ہے، اور پھر تا کو پھر قاف سے ملائیں گے۔ تو یہ دیکھیے قاف کیا ہے؟ ساکن ہے، ساکن ہے نا؟ تو جب قاف ساکن ہے یا قاف کے علاوہ کوئی بھی حرف یہاں پر ہوتا وہ ساکن ہوتا تو ہم حرف کے اوپر کیا کرتے؟ غور کرتے۔ کیا غور کرتے؟ کہ یہ حرف کہیں حروف قلقلہ میں سے تو نہیں ہے۔ اگر حروف قلقلہ میں سے ہے تو ہم جب تا کو ملائیں گے تب ہم کریں گے قلقلہ، اور اگر قلقلہ کے علاوہ کوئی حرف ہے تو وہاں پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے، ہماری آواز وہاں پر رک جائے گی۔ ملانا تو دونوں صورتیں میں ہے، یا حروف قلقلہ ہو یا حروف قلقلہ کے علاوہ ہو، دونوں صورت میں ہمیں ملانا ہے، لیکن حروف قلقلہ ہے تو قلقلہ ہوگا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، گویا ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے، آواز کو ٹکرانی ہے، ای کو ساؤنڈ نکالیں گے۔ تو یہاں پر غور کیجئے، او امر بالتقوى، 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 تق تق تق،
تقوى او امر بالتقوى. راپور او کو جلد ادا کریں گے. حمزہ میم را کو جلد پڑھیں گے. با کو تا سے ملایا اور تا کو قاف سے ملاتے ہوئے کیا قلقلہ اور وا کو کھڑا زبر کے ساتھ پڑھیں گے. نیکسٹ آیت دیکھیے. ارأیت ان کذب وتولی. ارأیت ان کذب وتولی. حمزہ زبر آ، را زبر را، آرا. حمزہ یا زبر ای، آرائی. اب یہاں دیکھیے حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت جلد پڑھیں گے. را کو بھی جلد پڑھیں گے، زبر کی حرکت ہے، لیکن را کو ہم پر کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے. اس کے بعد آگے چلے. حمزہ یا زبر ای. یہاں دیکھیے یا ساکین آ گیا ہے. یا ساکین سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر زبر ہے. تو یا ساکن سے پہلے زبر آیا، یا لین کا قاعدہ. اگر یا ساکن سے پہلے زیر آتی ہے تو یا مدہ کا قاعدہ. تو یہ دونوں جو فرق ہے اور یہ جو قواعد ہے یہ ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے. ارأیت تو یا لین کا قاعدہ ہے، تو یہاں پر ہم نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے. آواز میں ہماری نرمی ہونی چاہیے. جس طرح سے ہم نے یہاں پڑھا تھا واؤلین، اسی طرح سے یہاں بھی ہم پڑھیں گے یائلین. دونوں کو نرمی سے نکالیں گے اور تا کو جلد پڑھیں گے زبر کی حرکت کے ساتھ. ارأیت ارأیت ارأیت. اگر کوئی پڑھ دے ارأیت ان، غلط، کیونکہ قاعدہ میں واضح کر دی گئی ہے یا لین کو جلد پڑھیں اور نرمی کے ساتھ پڑھیں، معروف کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں. تو جب ہمیں قواعد یاد ہوگا تبھی ہم یہاں پر فالو کر پائیں گے. تو قواعد زبانی بالکل یاد کرے. ارأیت ارأیت، راپور، ای میں جلد اور تا میں بھی جلد. آگے چلیے. ان کذب وتولی. حمزہ نون زیر ان، کاف ذال زبر کر، ذال زبر ذا، کذب زبر با. دیکھیے نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ کاف. اور تنوین و نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے جو 15 حروف ہے وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. اگر حروف اخفا کے 15 حرف میں سے کوئی حرف ہے تو ہم کریں گے اخفا. اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے تو ہم کریں گے نون کی آواز کو صرف اور صرف ظاہر. تو یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد یہ جو حرف ہے کاف، یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو ہمیں یہاں پر کرنا ہے اخفا. کس طرح سے؟ ناک میں آواز کو چھپانی ہے. ارأیت ان کذب ارأیت ان کذب. اگر کوئی کرتا ہے ارأیت ان کذب، تو ان جو یہ ہے یہ غنہ ہو گیا، یہ اظہار نہیں ہوا، کیونکہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے اور ناک میں تھوڑی دیر آواز کا چھپانا اخفا کہلاتی ہے. تو ہمیں یہاں پر صرف آواز کو روکنا نہیں ہے، آواز کو چھپانا ہے ناک میں. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ ارأیت ان یہ ہو رہا ہے چھپانے کا کام. نون کی آواز کو ہم کہاں چھپا رہے ہیں؟ ناک میں. ارأیت ان کذب ارأیت ان کذب وتولی وتولی. وا زبر وا، تا زبر تا، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا. وتولی. سب جگہ ہم آیت جو کریں گے تو کھڑا زبر جو ہے اس کے ساتھ ہی کریں گے. انشاءاللہ تعالی وقت کا جب ہم قاعدہ پڑھیں گے نورانی قاعدہ میں تو وہاں پوری بات واضح ہو جائے گی. وہاں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بتاؤں گی کہ کس کس جگہ میں کس طرح وقف کرنا ہے. تو فی الحال ابھی قاعدہ نہیں آیا ہے تو میں ایسے ہی بتا دیتی ہوں کہ کھڑا زبر پر جب بھی وقف کریں گے تو کھڑا زبر کے ساتھ ہی پڑھیں گے. ارأیت ان کذب وتولی ارأیت ان کذب وتولی. آگے چلیے. الم یعلم بأن اللہ یری.
حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، یا عین زبر یا، لام میم زبر لم. یہاں تھوڑی دیر رکیں گے. یہ بھی ایک قاعدہ ہے جو میں نورانی قاعدہ میں جب پہنچوں گی تو میں تفصیل سے بتاؤں گی. علم، میم میں آواز رک جانی چاہیے. علم، یا علم، عین نکالنے کی کوشش کریں گے. علم یا علم، یا علم، یہاں پر تھوڑی دیر رکنا ہے، روکنا ہے آواز کو. علم یا علم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. میم ساکن کے بعد با کہیں پر بھی آئے تو آواز کو روکیں گے، غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. ان میں نون مشدد کا غنہ، یعنی کہ آواز کو روکنا ہے تھوڑی دیر. اور نہ اللہ جب پڑھیں گے تو نون کے اوپر چونکہ زبر ہے تو یہ جو لفظ اللہ کا لام ہے اسے ہم کریں گے پر، یعنی کہ ہیوی پڑھیں گے. علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. یا زبریہ اور را کو پر کرتے ہوئے ایک الف کے مقدار کی باقدر آیت کرنا ہے. غور کیجئے. علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. آگے چلیں گے. کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا. الف مدہ کریں گے. بالکل سمپل ہے، بالکل آسان ہے. کلا، اس طرح نہیں کرنا. کلا، اس طرح نہیں کرنا، بالکل نہیں رکنا، جلد پڑھیں گے. کلا کلا کلا. لَئِن لَّمْ، لَئِن لَّمْ، لام زبر لا، حمزہ لام زیر ال، لام میم زبر لم. نون ساکین ہے اور لام مشدد ہے، یعنی کہ لام کے اوپر شد ہے تو ظاہر ہے حمزہ کو ہم لام سے ملائیں گے، نون کو نہیں پڑھا جائے گا. کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ. اگر کوئی پڑھتا ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، غلط ہو جائے گا. پچھلی بہت ساری سبق میں بتا چکی ہوں کہ نون جہاں پر ساکین حرف بھی ہو اور مشدد حرف بھی ہو تو ہم جو پیچھے والے حرف ہے اس کو ہم مشدد سے ملائیں گے، ساکین کا کوئی کام نہیں ہے. کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ. اب دیکھیے یہاں پر نون ساکین ہے نا، نون ساکین کے بعد کون سا حرف ہے؟ تا. تا حروف اخفا میں سے ہے تو گویا ہم یہاں پر بھی اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو چھپائیں گے. کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ. آگے چلیے. لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. یہاں دیکھیے لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنسف. عین میم دو زبر عام، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، صاد زیر سی، یا زبر یا، تازر تی، ناصیتی. چونکہ یہاں پر آیت کریں گے تو گولتا ہائے ساکینہ بن جائے گی، ہو جائے گا بن ناصیہ. لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے جو ہم آگے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. لَنَس، نس میں آواز رک جائے گی. لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، بِالنَّاصِيَةِ. با کو جب نون سے ملائیں گے تو نون کے اوپر کریں گے کیا؟ مشددہ ہے تو نون کے اوپر غنہ کرنا ہے. بِالنَّاصِيَةِ. صاد جیسی یا ہا زبر یا، چونکہ آیت کریں گے یا ہا زبر یا. شروع سے دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او امر بالتقوی،
أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ایک بات کا اور خیال رکھیں گے، یہاں دیکھیے جب ہم آیت کریں گے ہوگا نا، چونکہ ہا ساکنہ بن جائے گا اور یہاں بھی ہا بن جائے گا اور یہاں پر ہم جزم لا کر یہ کریں گے. تو جب بھی ہم آیت کریں گے تو ہا کی آواز کلیئر آنی چاہیے کہ حرف ہا ہے. جیسے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، یہ تہ یہ تہ. كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. کلیئر؟ تو اس کے خوب مشق کیجیے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 16 سے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. خوب مشق کیجیے اور خوب غور کیجیے کہاں پر کون سا قاعدہ آ رہا ہے، اور نورانی قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو قواعد پڑھے اسی کو یہاں پر ڈالنا ہے، اسی کو یہاں پر جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اسی کو وہاں پر فالو کرنا ہے. کون سا قاعدہ پڑھا ہے اس کو یہاں پر ڈال کے اور اس کے بعد پڑھنا ہے قواعد کے ساتھ. تو ہم دیکھیں گے کہاں پر الف مدہ ہے، کہاں پر واو مدہ ہے، کہاں پر قلقلہ ہے، کہاں پر اظہار ہے، کہاں پر اخفا ہے، کہاں پر اقلاب ہے، کہاں پر غنہ ہے، کہاں پر واو لین ہے، کہاں پر یاء لین ہے، کہاں پر کھڑا زبر کا قاعدہ ہے. یہ سب ہم کو دماغ میں رکھ کر اور تلاوت کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، تب ہم وہاں پر فالو کریں گے. تو نورانی قاعدہ بہت ضروری ہے یاد کرنا زبانی، تو آپ کی قرآن انشاءاللہ تعالی صحیح ہو جائے گی. تو اس کو خوب یاد کیجیے اور میرے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کنیکٹ ہو پائے مجھ سے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا قرآن پاک صحیح ہو جائے. تو آپ اگر شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس اجر کا حصہ بنیں گے اور آپ کو بھی اجر ملے گا آپ کے شیئر کرنے سے جتنے لوگوں کا صحیح ہوگا. تو نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.